السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ ہمارا آج کا نماز نبوی کا ٹاپک ہے سجدہ سہو کا بیان۔ انسان جو ہے وہ بھول چوک کا نشانہ بن جاتا ہے، اور شیطان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ نمازی کو نماز کے دوران مختلف سوچوں میں اور فکروں میں الجھا دے۔ بعض اوقات اس بھول چوک کی وجہ سے نماز میں کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نمازی کو نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ایک فدیہ ہے اور اس کے ذریعے شیطان ذلیل ہو جاتا ہے۔ آج ہم حدیث سے بھی دیکھیں گے، رحمان راضی ہو جاتا ہے اور نماز کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ سہو کے معنی ہوتے ہیں بھول جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار بھول جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھول بھی امت محمدیہ پر اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی، کیونکہ دین کی تکمیل کرنے کے لیے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ بھول چوکے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے وہ طریقہ بتا دیا گیا تھا، تاکہ بعد کی امت جب بھول جائے نماز میں تو اس طریقے کی پیروی کر لے۔ آج ہم حدیث سے دیکھیں گے، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھی اور سلام پھیر دیا، پھر باقی 2 رکعت پڑھ کر نماز مکمل کی۔ آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کیا اور پھر سلام پھیرا۔ اسی طرح ایک دفعہ 3 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت پیش آ جائے تو سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 1، جب بھول کر نماز میں کوئی زیادتی ہو جائے۔ نمبر 2، جب نماز میں کوئی کمی واقع ہو جائے۔ نمبر 3، نماز کے دوران میں کسی شے کی کمی بیشی میں شک پڑ جائے۔ ان صورتوں میں سے کوئی صورت پیش آ جائے تو سجدہ سہو کرنا لازم ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے۔ جب سجدہ سہو کرنے کا سبب پیدا ہو جائے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ نماز فرض ہے یا نفل، پھر کیا جائے گا۔ نماز نبوی کا صفحہ نمبر ہے 250۔ 3 یا 4 رکعت کے شک پر سجدہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا شک احدکم فی صلاتہ فلم یدر کم صلی 3 ام 4 فلیطرح الشک ولیبنی علی ما استیقن ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم فإن کان صلی 5 شفعن له صلاته وإن کان صلی اتماما ل4 کانتا ترغیما للشیطان۔ ترجمہ ہے، اگر تم میں سے کسی کو رکعات کی تعداد کے بارے میں شک پڑ جائے اور اسے معلوم نہ ہو کہ 3 رکعت پڑھی ہیں یا 4 رکعت پڑھی ہیں، تو شک کو چھوڑ دے اور یقینی بات کو بنیاد بنا لے۔ یعنی 3 پر تو یقین ہوتا ہے نا، 4 پر شک ہوتا ہے، لہٰذا 3 کو لے لے اور 1 رکعت جو ہے وہ مزید پڑھ لے تاکہ 4 مکمل ہو جائیں، اور پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے۔
اگر اس نے 5 رکعت پڑھ لی ہیں یعنی ایک زیادہ پڑھ لی ہے تو یہ سجدے اس کی نماز کی رکعت کو ایون یعنی جفت کر دیں گے. یعنی اگر اس نے 4 کی بجائے 5 رکعت پڑھ لی ہیں، زیادہ پڑھ لی ہیں نا، تو سجدہ سہو کیا کرے گا؟ جفت کر دے گا اس کی نماز کو، نماز کی رکعت کو. اور اگر اس نے پوری 4 رکعت نماز پڑھی ہوگی، یعنی صحیح پڑھی تھی لیکن پھر سجدہ سہو کر لیا شک میں پڑھ کے، تو اب یہ جو سجدہ سہو ہے یہ شیطان کے لیے ذلت کا سبب ہوگا. جس شخص کو نماز میں یہ شک پڑ جائے کہ آیا اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2، یعنی 2 پڑھنی تھی اب شک پڑ گیا، تو وہ اسے 1 رکعت یقین کرے، کیونکہ 1 کا تو یقین ہے نا، دوسری میں شک ہے، تو جو یقین ہے اس کو لے لے اور 1 اور پڑھ لے. اور جسے یہ شک ہو کہ اس نے 2 پڑھی ہیں یا 3، تو وہ اسے 2 رکعت یقین کرے. یعنی 2 رکعت پڑھنی تھیں، 1 کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو لگے 1 پڑھی ہے یا شاید 2 پڑھی ہیں، شک میں پڑ گیا نا، تو 1 کا یقین ہے نا، تو 1 اور پڑھ لے. اور اس چیز کا شک پڑ گیا کہ 2 پڑھی ہیں یا 3، اب 2 کا تو یقین ہے نا، 3 پڑھی ہیں یہ شک ہے، تو اب 1 رکعت زیادہ پڑھ لیا نا. یعنی جسے یہ شک ہوا کہ اس نے 3 پڑھی ہیں یا 4، تو اسے 3 رکعت پر یقین کرنا چاہیے. یعنی 1 پڑھی ہے یا 2، یا 2 پڑھی ہیں یا 3، اس میں جو یقین والی بات ہے وہ لے لے، اور اگر کمی ہوئی ہے تو 1 زیادہ پڑھ لے، زیادتی ہوگی ہے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. دونوں صورتوں میں کمی ہے یا زیادتی ہے سجدہ سہو ہوگا. اور جسے یہ شک ہوا ہو کہ اس نے 3 پڑھی ہیں یا 4، تو اسے 3 رکعت یقین کرے. یعنی 4 پڑھنی تھیں، اب یقین 3 کا تو ہے لیکن چوتھی پہ شک ہے کہ پتہ نہیں پڑھی کہ نہیں، تو 3 جو جن کا یقین ہے اس کو لے لے اور چوتھی رکعت 1 اور پڑھ لے. اور پھر آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے 2 سجدے کرے. سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قعدے میں تشہد میں درود اور دعا پڑھنے کے بعد، یعنی صرف سلام پھیرنا رہ گیا تھا، درود اور دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں. پھر اٹھ کر جلسے میں بیٹھ کر، یعنی وقفہ تھوڑا کرنا ہوتا ہے نا 2 سجدوں کے درمیان، وہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ کریں اور پھر اٹھ کر سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو جائیں. یعنی سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیر دیا. آئیے اب دیکھتے ہیں اگر کوئی پہلے تشہد کو ہی بھول جائے، یعنی 2 رکعت پڑھے اور اس کے بعد تشہد میں جائے بغیر دوبارہ کھڑا ہو کے تیسری رکعت شروع کر دے تو کیا کرنا چاہیے، سجدہ سہو کیسے ہوگا. قعدہ اولا یعنی پہلے تشہد کے ترک پر سجدہ. حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ظہر کی نماز پڑھائی. ظہر کی نماز میں 4 رکعت ہوتی ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہو گئے، یعنی تشہد میں نہیں بیٹھے. تو لوگ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ جب نماز پڑھ لی اور آخری تشہد میں سلام پھیرنے کا وقت آیا اور لوگ سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے بیٹھے تکبیر کہی، یعنی اللہ اکبر کہا اور 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک سے ثابت ہوا کہ
اس صورت میں سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے کرنا چاہیے۔ آئیے اب ایک اور حدیث سے جانتے ہیں کہ اگر کوئی نماز سے فارغ ہو جائے، سلام پھیر لے، گھر چلا جائے، باتیں وغیرہ بھی کر لے اور پھر اسے یاد آئے کہ ایک رکعت کم ہو گئی تھی یا زیادہ ہو گئی تھی تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز سے فارغ ہو کر باتیں کر لینے کے بعد سجدہ سہو۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور 3 رکعات پڑھ کر سلام پھیر دیا اور گھر تشریف لے گئے۔ عصر کی نماز میں 4 رکعات ہوتی ہیں، 1 رکعت کم پڑی۔ ایک صحابی حضرت خرباق رضی اللہ عنہ اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہو ہونے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں اپنی چادر کھینچتے ہوئے نکلے، یہاں تک کہ لوگوں کے پاس پہنچ گئے اور خرباق رضی اللہ عنہ کے قول کی تصدیق چاہی۔ لوگوں نے کہا کہ خرباق سچ کہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ یعنی صورت میں کیا ہوا؟ یعنی پوری نماز نہیں لوٹائی، 4 رکعت نہیں پڑھی ظہر کی، بلکہ جو 1 رہ گئی تھی وہ رکعت پڑھی، سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص 4 رکعت کی جگہ 3 پڑھ کر سلام پھیر دے، پھر جب اسے معلوم ہو جائے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہیں، یعنی اپنی بھول کا علم ہو جائے، خواہ وہ گھر بھی چلا جائے، باتیں بھی کر لے، پھر بھی وہ صرف 1 رکعت جو رہ گئی تھی وہ پڑھے گا اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے گا، اسے ساری نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک یہ امر بھی معلوم ہوا کہ نماز میں اگر سہو رکعت رہ جائے تو وہ رکعت پڑھ کر سلام پھیرے، اس کے سجدہ سہو کرے اور پھر سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اگر 4 رکعت پڑھنی تھیں اور کوئی 5 پڑھ لے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھنے پر سجدہ سہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھائی، یعنی سہو ہو گیا، بھول ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا نماز میں زیادتی ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ یعنی پوچھ رہے ہیں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظہر کی نماز 5 رکعت کر دی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ آپ نے ظہر کی 5 رکعت پڑھائی ہیں، یعنی اس وجہ سے ہم سمجھے کہ شاید اب ظہر کی نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 رکعت کر دی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد 2 سجدے کیے اور فرمایا میں بھی تمہاری مانند انسان ہوں، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، لہٰذا جب بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ اگر اس باب میں حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی شامل کر لی جائے جس میں 2 رکعت پر سہو ہو گیا اور سلام پھیرنے اور صحابہ کرام کی یاد دلانے پر باقی ماندہ نماز ادا کر کے سلام پھیرنے اور سلام کے بعد سجدہ سہو کرنے کا ذکر ہے، تو ان تمام روایات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے جب امام سجدہ سہو کیے بغیر سلام پھیر دے اور نمازی اسے باقی ماندہ نماز یاد دلائیں تو وہ انہیں باقی ماندہ نماز پڑھائے گا، یعنی پوری نہیں دہرائے گا، اور سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرے گا
اس کے بعد پھر سلام پھیرے گا۔ اگر نمازی یعنی مقتدی اسے یہ یاد دلائیں کہ ہم نے ایک رکعت زائد پڑھ لی ہے تو ظاہر ہے کہ سلام تو پھر چکا ہے نا، اب اس نے صرف سجدہ سہوی کرنا ہے، یعنی سلام تو پھیر چکا ہے پہلے ہی۔ اگر رکعات کی تعداد میں شک پیدا ہو جائے یا تشہد چھوٹ جائے تو پھر سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے گا۔ البتہ اگر یہ شک پیدا ہو کہ میں نے ایک رکعت پڑھی ہے یا دو پڑھی ہیں یا تین پڑھی ہیں یا 4، تو وہ کم تعداد کو یقینی شمار کر کے نماز مکمل کرے گا۔ یعنی 2 اور 3 میں شک ہے تو پھر ایک اور پڑھے گا، 3 اور 4 میں شک ہے تو 3 یقینی ہے، ایک اور پڑھ کے 4 مکمل کرے گا، اور سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرے گا۔ اگر نمازی کو کسی وجہ سے یہ احکام یاد نہ رہیں یا وہ ایسی بھول کا شکار ہو گیا ہے جو ان حدیث میں مذکور نہیں ہے، تو پھر اسے جان لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے بھی سہو کے سجدے کیے نا، اور سلام پھیرنے کے بعد بھی وہ جس صورت پر بھی عمل کرے گا جائز ہوگا انشاءاللہ۔ یعنی اگر نماز کے دوران یاد آ جائے تو سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے سہو کے، اور اگر سلام پھیرنے کے بعد نماز مکمل کرنے کے بعد یاد آئے تو پھر 2 سجدے کر کے سلام پھیر لے۔ سجدہ سہو سلام سے پہلے یا بعد کرنے کا ذکر تو حدیث میں آ چکا ہے، لیکن صرف ایک ہی طرف سلام پھیر کر سجدہ کرنا اور پھر اتحیات پڑھ کر سلام پھیرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر مقتدی سے نماز میں کوئی بھول چوک ہو جائے اور شروع ہی سے وہ امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہے تو اس کے لیے سجدہ سہو نہیں، بلکہ اس پر امام کی اقتداء واجب ہے کہ وہ اس کی پیروی کرے۔ یعنی جو بعد میں جماعت میں شامل ہوا ہو وہ اپنی نماز کا فوت شدہ حصہ پورا کرنے کے بعد سجدہ سہو کرے۔ اسی طرح اگر کسی نے 4 رکعتوں والی نماز کی آخری 2 رکعتوں میں یا صرف ایک ہی رکعت میں بھول چوک سے یا جان بوجھ کر عمدن ایک یا چند آیات یا کوئی سورت پڑھ لی تو اس کے لیے سجدہ سہو نہیں کرنا ہوگا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابل مبارک سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی آخری 2 رکعات میں بھی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امیر کی تعریف فرمائی ہے جو اپنی نماز کی تمام رکعات میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھا کرتا ہے۔ اگر کسی نے بھول کر رکوع یا سجدے میں قرآن کی قرات کر دی، پہلے بات ہو چکی ہے نا کہ یہ منع ہے، تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری ہے، کیونکہ رکوع اور سجدے میں قرآن کی قرات کرنا جائز نہیں۔ اور اگر رکوع میں دونوں تسبیحات پڑھیں اور سجدے میں بھی تو پھر سجدہ سہو کی ضرورت نہیں۔ آئیے اہم باتوں کو دہرا لیتے ہیں۔ اگر نماز کی رکعات کی تعداد بے شک پڑ جائے تو جو کم رکعات ہیں ان کا یقین رکھنا چاہیے اور جن پر شک ہو ان کو دہرا لینا چاہیے، اور سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو ادا کرنا چاہیے۔ امام کی بھول پر سجدہ سہو ہوگا، اور مقتدی جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اگر بھول جائے تو سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے یا بعد میں دونوں طرح جائز ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرنے کے لیے دوبارہ تشہد پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح پہلا تشہد بھول کر نمازی
قیام کے لیے سیدھا کھڑا ہو جائے، تو تشہد کے لیے واپس نہیں آنا چاہیے، بلکہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ اگر پوری طرح کھڑا ہونے سے پہلے تشہد پہ بیٹھنا یاد آ جائے تو بیٹھ جانا چاہیے، ورنہ سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ اسی طرح نماز میں کوئی سوچ آ جائے تو اس پر سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔